اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کل والی ویڈیو کو ہی تھوڑا بہت لے کر آگے چلوں گی، لیکن اتنی خوشی ہوئی مجھے کہ کل جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تو مجھے ایک کامنٹ آیا، اور وہ خوشی آپ لوگوں کے لیے تو بہت ہی ڈبل ہونے والی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم 1000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ سکتے، یا جنہوں نے کل میری ویڈیو دیکھی اور اس کے اندر تھا کہ جادو جنات کی علامتوں سے کیسے بچا جائے، ان کو میں نے کہا کہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ دیکھیں وہ تو سالڈ علاج ہے، ٹھیک ہے، اس میں سخت سے سخت جادو بھی ہوا ہوگا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی کس طریقے سے پڑھا جائے، کیسے ہوگا اتنا۔ دیکھیں جب تک آپ لوگ کوشش نہیں کرتے، ٹرائی نہیں کرتے، یا کوشش کرتے بھی ہیں تو تھوڑا تھوڑا آپ کا ٹارگٹ اچیو ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو خوشی تو ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں 1000 دفعہ نہیں ہو رہا، تو وہ تھوڑی مایوسی بھی کہیں نہ کہیں انٹر ہونے لگ جاتی ہے، اور مایوسی کفر ہے، اور شیطان کا کام ہے ہی ہے کہ ہم اتنا عظیم کام کریں اسے ہمیں ہٹا دیں۔ تو ایک خوشخبری یہ ہے کہ مجھے کامنٹ آیا کل کی ہی ویڈیو پر، اور انہوں نے ایک بہن تھی یا بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ وہ 100 دفعہ صرف درود ابراہیمی پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں، اور ان کے اوپر جو بھی مسئلے مسائل ہیں، جو بھی جنات کے یا جادو کے جو بھی، وہ کہتی ہیں بس 100 دفعہ پڑھتی ہوں روز کا اور معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جب چھوڑ دیتی ہوں درود پاک پڑھنا تو واپس حالات ویسے ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو ایک بات تو میں نے ہمیشہ سے کہی ہے کہ اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، جیسے ایک بہن 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی تھی، تو وہ کہتی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جب میرا رک جاتا تھا 1000 مرتبہ درود ابراہیمی کم پڑھتی تھی، تو مجھے ریئلائز ہوتا تھا کہ میری زندگی میں کچھ مسنگ ہے، میرے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے تھے، تو ان سب چیزوں سے کہتی دوبارہ میں 1000 مرتبہ کمپلیٹ کرتی تھی۔ لیکن یہ جو کامنٹ آیا کل بہن کا، انہوں نے کہا بس 100 دفعہ پڑھتی ہوں، اور جب نہیں پڑھ پاتی تو پھر ویسے واپس حالات ہونے لگ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں، یہ امید ہے ایک کہ 100 دفعہ بھی پڑھنا اگر آپ شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اکثر اوقات آپ نے اپنی فیملی میں دیکھا ہوگا، آپ پتہ نہیں آپ کے ریلیٹیوز میں ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی فیملی میں ایسا ہو کہ آپ کے کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں گھر میں، لائق بہت ہوتے ہیں، لیکن یا تو اول تو کچھ نہیں ہے، شکر الحمدللہ، لیکن 30-40% یہ چیز اب ہونا شروع ہو گئی ہے کہ جو بچے بہت لائق ہوتے ہیں، جیسے ان کے پیپرز آتے ہیں یا تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، یا اگر لائق ہیں، ایوریج ہیں، جو بھی ہے، لیکن آپ کے بچے ہر کسی کی نظروں میں ہیں کہ ہاں جی بھائی اچھی جگہ پڑھ رہے ہیں، یا پڑھائی اچھی کر لیتے ہیں، یا ماں باپ کوشش کر رہے ہیں پڑھانے کے لیے، اس میں امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی۔ اسکول جیسا بھی ہو، اگر بچہ کے اندر پوٹینشیل ہے تو بہت بہترین بچے خود ہی چل جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ دیکھیں 100% اسکول کا تو ایک امپلیمنٹیشن، اسکول کی ایک جو ہے وہ ایک انوالومنٹ ہوتی ہی ہے، بہترین اسکول اور نکھارتے ہیں ایسے بچوں کے ٹیلنٹس کو، لیکن ایسے بھی ہم نے بچے دیکھیں کہ رکشہ ڈرائیور کی بچی، یا پھر ایون پتہ نہیں چوکیدار کی بچی، اور بورڈ میں پتہ نہیں کتنے ٹاپ پہ نمبر لیے ہوتے ہیں۔ تو ان ساروں کے معاملات میں ہے کہ پیسہ نہیں انوالو ہوتا، کیا ہے کہ جب آپ کے بچے، ان کا اسکول ہے، ان کا کالج، یونیورسٹی، وٹ سو ایور، پیپرز آئے، امتحان آئے، بچہ نظروں میں ہے، یا اسکول، اس کی پڑھائی، آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے، کچھ بھی ہے، بچے کے بیماری آ جائے گی بچے کو، یا کوئی ایسی پرابلم میں بچے آ جائیں گے، یا کوئی ایسی مہمانداری آ جائے گی، کوئی ایسا ایونٹ، شادی سے چلیں گے بچے کو اٹھا لے تو خدا نخواستہ کسی کی فوتگی یا کوئی ایسا معاملہ نکل آئے گا کہ آپ خود بھی کہیں گے کہ ہمارے بچے کی غلطی نہیں، ہمیں خود ٹائم نہیں مل سکا۔ تو ان سب چیزوں کے لیے صرف کچھ اماؤنٹ آف درود پاک، بے شک اگر بچہ 100 دفعہ نہیں پڑھ پا رہا تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر 50 آپ پڑھ لیں، 50 وہ پڑھ لیں، یا اکٹھا مل کے 100 پڑھ لیں، اس کی برکت ہو جائے گی، 2 لوگ بے شک بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ یقین کریں، اس کے بعد دعا مانگیں، آپ کے بچے کو کچھ نہیں ہوگا، کم سے کم میں کہہ رہی ہوں۔ میرا تو ہمیشہ سے ہی وہ ایک ٹارگٹ ہے نا آپ سب کے لیے کہ آپ سب نے 1000 کو ٹچ کرنا ہے، اور پھر 1000 سے بھی آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن جب آپ ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو آپ کے لیے آسانیاں ہوتی جاتی ہیں۔ تو یہ جو بہن کا کامنٹ آیا، یہ اتنا بہترین مجھے لگا کہ دیکھیں وہ خود اپنے منہ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کری ہے، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور آسانیاں کریں، ان کو اور زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں آگے مستقل مزاجی سے ابھی کروں گی۔ تو یہ بات بتانے کی ہے کہ جو لوگ یہ سن کر ویڈیوز وغیرہ میں کہ اچھا ہم 1000 نہیں پڑھ سکتے تو کیا کریں، پریشان نہیں ہونا، آپ شروعات کر دیں بس درود پاک کی۔ اچھا، تو کل میں نے آپ کو جسمانی علامتیں کچھ بتائی تھیں، اس کے علاوہ ہم نے کچھ مالی حالات سے بات کی، میاں بیوی کے جھگڑوں کے لحاظ سے بات کی کہ یہ سب چیزیں پھر آنے لگ جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو خاص کر انہی لوگوں کے اوپر زیادہ آتی ہیں جو درود پاک بھی شروع کر رہے ہیں، لیکن یہ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم۔ اس میں بھی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ پہلی کیٹیگری وہ
جب درود پاک کو شروع کرتے ہیں انہیں کچھ مسئلہ نہیں ہوتا، پہلے دن سے ہی ان کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نہ انہیں ڈر لگتا ہے، نہ کسی طرح کی کوئی پریشانی ان کے اوپر آتی ہے۔ یہ پہلی کیٹیگری ہوگی اور یہ بہت بہترین کیٹیگری ہے۔ اس طرح کے لوگ مضبوط بھی ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی چیزیں ہو بھی رہی ہوتی تو ان کے نظر میں نہیں آتی۔ دوسری چیز ہوتی ہے وہ والے لوگ جو وہ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو 1-2 دن میں پرابلمز آتی ہیں تھوڑا بہت، اور پرابلم بھی کیسی آتی ہیں، وہ ایک ٹائپ کی آتی ہیں یا 1-2 ڈفرینٹ ٹائپ کی، وہ میں ایکسپلین کر دوں گی، اور اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تیسری ٹائپ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ ٹائم تک 1 ہفتہ لگ جاتا ہے، بعض اوقات 1 مہینہ بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے، لیکن ان تینوں کیسز میں کوئی چیز ان کو ہارم نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز، صرف خیالات آئیں گے، صرف ڈراوے ہوں گے۔ کیونکہ دیکھیں، میں اگر اپنی بات کروں یا میں چلے ایک سینیریو ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ ایک پراپرٹی کسی کی ہے اور کسی نے ناحق ضبط کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی تو ناحق ہی ہے نا، کسی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے ان معاملوں میں، ناحق کسی نے ضبط کی ہوئی ہے پراپرٹی۔ اب اس بندے کو جس کی ناحق پراپرٹی ضبط کی گئی ہے، وہ بندہ کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے کہ اب اس کی پراپرٹی اس کو ملنے والی ہے، کہیں کورٹ کچہری میں جاتا ہے، یوں سمجھ لیں، اور آپ یوں بھی ایڈ کر لیں، اول تو ایسا ہوتا نہیں، یوں سمجھ لیں کہ جج نے اس بندے کا جس کی بیچارے جو کہ مظلوم ہے، جس کی پراپرٹی ضبط ہوئی ہوئی ہے، اس کے پاس اس نے باڈی گارڈز بھی رکھ دیے ہیں کہ اس کو کوئی کچھ کہہ بھی نہ سکے۔ تو جو مخالف پارٹی ہوگی وہ اس کو ڈرانے دھمکانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے گی، ظاہر ہے ہارم بھی نہیں کر سکے گی، صرف ڈرا دھمکا سکے گی، اسے پتہ سیکیورٹی ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی یہی حال ہے، جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو ڈرانے دھمکانے کے علاوہ، آپ کے دماغ میں فضول خیالات لانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہیں آپ کا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا ڈر رہے ہیں، اور ٹرسٹ می آن اٹ، جب آپ کو ڈر لگے اور اونچے طریقے سے درود ابراہیمی پڑھ لیجیے، یہ جسٹ اے میٹر آف فیو ڈیز ہوتا ہے۔ اور اس طرح میں واقعات بیان نہیں کر پاؤں گی، لیکن کیونکہ ٹائم ذرا زیادہ لے لیا ہے میں نے اسٹارٹنگ میں، بٹ اتنا بیان کروں گی کہ ایسے واقعات لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈر کے تسبیح چھوڑ بیٹھے نا تو بس ہم گئے، لٹرلی۔ بہت سارے لوگوں کو غلیظ قسم کے جو ہیں وہ چیزیں نظر آئی ہیں اور ان کو لٹرلی فیس ٹو فیس ان سے بات کرتی ہیں، کچھ کو صرف حساب ہوتا ہے کہ ہاں کوئی چیز گزر گئی یا ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن جس طرح کی 3 کیٹیگریز بتائی لوگوں کی، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ایک اور بات بھی کی کہ جو لوگ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا وضو بار بار ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تو آپ نے اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا، کپڑے بھی اکثر اوقات گندے ہو سکتے ہیں، چینج کر لیں۔ دیکھیں، جب آپ اپنے مائنڈ کو یہ تسلی دے دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، میں نے ایک سائیکلوجیکل فیکٹ پڑھا تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا وہ، کہ جب ہم اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھ لیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یعنی جب آپ نتیجہ سوچ لیتے ہیں، فرض کریں کہ اللہ نہ کرے اول تو، لیکن کسی کی زندگی میں کوئی بہت بری چیز چل رہی ہے جس سے وہ ڈر رہا ہے کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس کے ورسٹ آؤٹ کم، یعنی اس کی بری سے برا نتائج جو آپ کو جس سے ڈر لگ رہا ہے وہ سوچ لیں۔ ایک دفعہ آپ سوچ لیں گے بس پھر ریلیکس ہو جائیں۔ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک قرآن پاک کی آیت شیئر کرنا چاہتی ہوں، بہت خوبصورت لگی۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ وہ اس طرح انسٹاگرام کے اوپر اسکرول کر رہی تھی، یعنی انسٹاگرام استعمال کر رہی تھی، تو ان کے سامنے ایک آیت آئی، میں پہلے بھی اس کے بارے میں ڈسکس کر چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہمارے وہ کے سامنے آتی ہیں ایویں نہیں آ جاتی، لیکن اگر آپ کا پھر بھی ایسا یقین ہے کہ اچھا الگوریدم کے تھرو آ جاتی ہیں تو آئی تو ہیں، عمل تو ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی ہیں ایسے ہی آئی، اور قرآن پاک کا جو ترجمہ تھا، کہہ رہی میں سننا چاہ رہی تھی کہ کیا ہے، اور لکھا گیا ہوا تھا، تو کہتی میں نے اس کو پیچھے پڑھنا شروع کیا، تو کہتی مجھے لگا کہ جیسے کہ پڑھنے سے میں اس کو آسانی سے اپنے اندر ایبزارب کر لوں گی اور اچھے طریقے سے مجھے سمجھ آ جائے گا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب میرے منہ سے وہ الفاظ نکلے، وہ ترجمہ نکلا آیت کا جو وہ میں سن رہی تھی، تو کہتی میں 1 منٹ کے لیے رک گئی، اور وہ لفظ کچھ یوں تھے، میں یہاں اس کا مفہوم بیان کروں گی تاکہ کی غلطی نہ ہو جائے، اور وہ کچھ یوں تھا کہ میں اپنے نفع و نقصان کا کچھ ذمہ نہیں رکھتا، اور اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو وہ بہن کہتی ہیں کہ جب یہ میں نے جملے ریپیٹ کیے، میں تو قرآن کے ترجمے کو اپنے اندر محفوظ کرنے کی نیت سے، سمجھنے کی نیت سے، غور کے طریقے سے کری، تو کہتی میں نے ریپیٹ کیا، کہتی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں فیوچر کی ٹینشن، پاسٹ کی ٹینشن، بچوں کی ٹینشن، فلاں کی ٹینشن، صحت کی ٹینشن، مال و دولت کی ٹینشن کے لیے تھی، تو
اس آیت نے تو سب کچھ ہی ایک دم سے مجھے حقیقت دکھا دی، ایک ایسی حقیقت جو کہیں نہ کہیں میرے مائنڈ میں تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا آئینہ دکھا دینا، کتنی بڑی خوبصورتی سے لیکن یہ آئینہ دکھایا گیا۔ اکثر اوقات ہم آئینہ دکھانا ایک بڑے طنزیہ لہجے میں یوز کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں مجھے تو بڑے خوبصورت طریقے سے آئینہ دکھایا گیا کہ واقعی میرے اختیار میں ہے ہی نہیں، نہ میرا نفع نہ میرا نقصان، سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو کہتی مجھے ایسا لگا میرے کندھوں سے ایک بوجھ ہٹ گیا ہو، میری پریشانیوں کا بوجھ ہٹ گیا ہو کہ ہاں جب اللہ ہے تو مجھے کیا ٹینشن ہے۔ میں پہلے بھی ایک بات بیان کر چکی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سب کچھ ہونا ہے۔ آپ کو جب آپ یہ ٹینشنز نکال دیتے ہیں نا، سب کچھ اللہ تعالیٰ بھروسہ کر لیتے ہیں کہ اوکے اللہ از دیئر، اللہ تعالیٰ نے نا بس اپنے آپ کو بن دیکھے منوانا ہے اور کچھ نہیں تھا۔ یہ جو دین ہے نا، اس میں بن دیکھے اللہ، آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو، لیکن ہم نے اپنے معاملات کو پورا ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، ہم نے اپنی دعاؤں کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے رزق میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں رزق ملتا ہے اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھا کسی نے نہیں ہے۔ ان کی ظاہری جو ان کا نور ہے وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ ایون بہت سارے لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں دنیا میں، وہ بس بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بن دیکھے منوانا تھا۔ کہتے ہیں آپ کو یہ سب کچھ مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، بس کچھ آپ کا یقین ایسا ہونا چاہیے۔ تو ان بہن کی بات سن کے مجھے بہت حوصلہ، اور آپ لوگوں کو میں ایک بات کہنا چاہوں گی، دیکھیں یہ سب سے بڑا کرم ہے آپ لوگوں پر کہ آپ لوگ ایک مصیبت کی وجہ سے درود پاک سے جڑ گئے۔ بہت سارے لوگ، میں بذات خود اپنی بھی بات کروں تو میں درود پاک سے اپنی مصیبتوں کو حل کرنے کے لیے، اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے جڑی تھی۔ اپنی یہاں تک بات کر لی جائے کہ دنیاوی مسئلوں کے لیے ہم جڑے تھے، اور پھر درود پاک آپ کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے، پھر آپ کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو جادو ہے، یہ جو لوگ غلیظ شرکیہ کام کرتے ہیں، ان کی قسمت تو لکھ دی گئی کہ انہوں نے غرق ہونا ہی ہونا ہے، لیکن آپ کے اوپر اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا۔ نظر، حسد، کسی بھی چیز کا، کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے اللہ کی وجہ سے، کوئی آپ کے ساتھ برا ہے تو وہ برائی تو آتی ہے ہمارے پاس، مشکل پریشانی تو آتی ہے ہمارے پاس جو ہے ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، سم ٹائمز کسی کا بیہیویئر فلاں وقت میں آپ کے ساتھ برا ہو جانا، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور ہم اس بات کو کچھ دیر بعد ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ فلاں وقت میں ہماری اس انسان سے دوری ہو گئی، ورنہ پتہ نہیں آگے ہمیں کتنا نقصان پہنچاتا۔ تو اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کے اوپر یہ جادو ہوا، فار ایگزامپل ہو بھی گیا، اگر ایک بات کر لیتے ہیں، تو یہ آپ کو درود ابراہیمی سے جوڑ دیا، اس نے درود پاک سے، اس ایسی عبادت سے جوڑ دیا جو قبول ہونی ہی ہونی ہے، جہاں تک ہم نے سنا ہے۔ اور جو یہ عبادت ہے، ٹرسٹ می آن دس، کہ پھر تو نقصان نہیں ہوا نا۔ یہ وہی بات ہوگی کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کے پیسے گر گئے، خدا نہ خواستہ، چاہے 10 کا نوٹ گر گیا، یہ دنیا کی نا ویلیو اس 10 کے نوٹ سے بھی کم کی ہے، ہم بس انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ تو چلیں 10 کا نوٹ نیچے گر گیا، اب وہ جو 10 کا نوٹ ہے وہ آپ ڈھونڈنے کے لیے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، ضرورت تھی 10 کے نوٹ کی اس لیے پریشان ہو رہے ہیں، لیکن جب آپ اس 10 کے نوٹ کو اٹھانے کے لیے گئے اتنی محنت کی ڈھونڈنے میں، اور وہ سمجھو جب محنت کرنے اور درود پاک پڑھ رہے ہیں ڈھونڈنے میں، جو ہم ریئل لائف ایگزامپل کو ہم اس طرح بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، اب اس میں کیا ہوا کہ 10 کے نوٹ کے ساتھ آپ کو دنیا آخرت بھی مل گئی، اور پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں مل گئے۔ چلیں ہم آخرت کو اس کے اندر، ویسے تو آخرت ہی ہماری اصل منزل ہے، لیکن اگر میں اس کو دنیاوی مثال سے ایکسپلین کروں کہ شاید ہم دنیاوی ایگزامپل زیادہ جلدی سمجھ آتے ہیں، کہ فرض کریں اس 10 کے نوٹ کے ساتھ آپ کو پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں پیسے مل گئے، اور کسی انسان نے آپ کو پکڑائی کہ یہ لو 10 روپے کا نوٹ بھی تمہارا مل گیا، اور یہ لو تمہاری پریشانیاں بھی ساری، جو تمہارے اور مسئلے تھے ان کے لیے بھی یہ لو تمہارا حل آ گیا، تمہاری یہ لو اتنے سارے پیسے تم لے لو۔ تو اس ٹائم کیا آپ کو ملا؟ پھر آپ کو کچھ گیا ہی نہیں، آپ کو تو اور فائدہ پہنچا۔ تو خدا نہ خواستہ کسی پہ جادو کا مسئلہ ہے، نظر کا مسئلہ ہے، تو پریشان نہیں ہو، اگر آپ کو درود پاک جیسی نعمت مل گئی تو پھر آپ کو سب مل گیا، سب کچھ۔ چلیے جی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔